تو سر ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے، شام الہی ظہیر صاحب، آپ امریکہ گئے، صدر ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا، یہ ناشتے کی دعوت کیسے مل گئی آپ کو؟ بنیادی طور پر ارشاد بھائی اس کا ایک پس منظر ہے کہ میں نے یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی، اس کا انویٹیشن کیوں شیئر کیا، لیکن قدرتاً بات ہے اتفاقی طور پہ ہم اس کو کچھ ڈسکس کر چکے. جب بشار کی حکومت تھی شام میں، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ احمد شرح ابو محمد جولانی آیا تو سنیوں نے، پھر وہی شیعہ سنی تقسیم اور اہل حدیث خاص طور پہ اسکول آف تھاٹ نے اس کی حکومت کو ویلکم کیا، اور کہ اس نے ایک بہت بڑے فرعون کے خلاف اپنے ملک میں جدوجہد. اس کا یہ رزلٹ یہ نکلا کہ رافضی لابی نے، جو ظاہر ہے ایک شیعہ سنی کانفلکٹ ہے، انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. ان کو کہیں سے خبر مل گئی کہ مجھے کوئی امریکہ سے انویٹیشن آیا. میں نے جب یہ خبر، انہوں نے اپنے پیجز پہ، آج بھی ان کے پیجز پہ تقریریں موجود ہیں، انہوں نے میرے خلاف بڑی ابھی بڑکی تقریریں کی کہ یہ جی بشار کو جو بدلا گیا تو احمد شرح آیا تھا، احمد شرح ٹرمپ کا بندہ ہے، اور ٹرمپ نے اب جو غزہ پیس کانفرنس اور اس طرح کا جو معاملہ اس کے اندر ان کو بلایا. میں نے اس کے جواب میں ایک انویٹیشن ٹویٹر پہ شیئر کیا کہ بھائی یہ ایک مذہبی کانفرنس ہے، اس کا فلسطین کے ساتھ کسی بھی قسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ 74 سال سے ہو رہی ہے، اور ہر سال پوری دنیا سے مسلم اسکالر جائے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بلایا کیسے جاتا ہے، اس کے اندر بھی میرا کوئی قصور نہیں. انہوں نے مجھے جو لیٹر لکھا، انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اہل حدیث مکتبہ فکر کا سب سے پاپولر عالم دین انڈو پاک، وہ اس کے ٹائٹل میں وہ جو میں نے شیئر کیا آپ پڑھ لیں. اب انہوں نے سلیکٹ کیا کہ اہل حدیثوں میں سے مجھے بلانا ہے. سلفی اسکول آف تھاٹ کا کوئی بندہ 70 سال، میرے 70 تو نہیں، شاید 40 سال بعد جا رہا ہو. تو دوسرے جو باقی 3 افراد پاکستان سے گئے، ان میں ایک مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب تھے، ایک بلاول بھٹو زرداری تھا، ایک طاہر خلیل سندھو تھا. یہ کانفرنس ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل، آپ سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 12-14 گھنٹے کا سیشن ہے، تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، ان کے اور انٹریکشن جو گفتگو ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے. یہ ناشتہ ہے نا، یہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، ٹرمپ صاحب کا ناشتہ ہے، ایک ناشتہ بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں پوری 2 دن کی ایک لیکن سیریز. اس کو ٹرمپ صاحب کے ناشتے سے اس پوری کانفرنس کو یا اس جو سالانہ ہوتی ہے اس کو مقبولیت ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل نیشنل بریک فاسٹ. ہاں جی، ناشتہ. اچھا میں بات سن لیں تھوڑی سی، میں وضاحت کرتا ہوں پھر آپ جو مرضی سوال کریں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ عیسائی بھی بلاتے ہیں، سکھ بھی بلاتے ہیں، ہندو بھی بلاتے ہیں، پوری دنیا کے مذہبی اسکالرس کو بلایا جاتا ہے. وہ ان کا مقصد جو آپ پوچھتے ہیں ہوتا کیا یا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہن کیا، پوری دنیا سے بلا کے ان کے کیا جذبات ہیں، اور یہ ہمارے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ان کا مختلف ایشوز کے اوپر کیا اوپینین. مثلاً ان کے تھنک ٹینک نے جو پہلا میرے سے سوال کیا وہ عورت کی تعلیم کے حوالے سے تھا. پہلا سوال کہ آپ جو ہے اہل حدیث سلفی اسکول آف جو تھاٹ ہے وہ تو عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. میں کہا آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہماری تو پہلی ٹیچر امی عائشہ ہیں، ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ نہ بڑا چونک گیا، اس نے 2-3 بندوں کو اور بلایا کہ نوٹس لیں. وہ ہم بیٹھے، ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں اور عورت کی ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر بچی کو تعلیم نہ دی جائے گی تو گائناکالوجسٹ نہیں بنے گی، ہماری بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں. اگر نرس نہیں بنے گی، ہماری بچیوں کا پردہ محفوظ نہیں. اگر ٹیچر نہیں بنے گی. پھر انہوں نے دوسرا سوال مختلف، یعنی ایشو بیس ہوتا ہے. اسی طرح کے سوال بلاول صاحب سے اور اسی طرح کے سوال طاہر خلیل سندھو صاحب سے ہو رہے ہیں. میں ایک ضمنی طور پہ بات کروں، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوا کہ آپ کے پاکستان کے اندر عیسائیوں پہ ظلم ہوتا ہے. میرے سے ایک سینیٹر نے یہ بھی سوال کیا. میں نے اس کو کہا یہ بھی آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے، اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں. میں نے کہا آپ کون لوگ چاہتے؟ کچھ لوگ چاہتے تھے. کون؟ کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے چاہتے تھے کہ ادھر تو 2 ہی بیٹھے ہوئے تھے. نہیں آپ بات ہی سمجھے. سندھو صاحب نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی بتاؤ کہ جو چاہتے ہیں کہ کون چاہتے تھے یار جواب آپ اشارہ ہی کافی ہے. مجھے تو پتہ نہیں چل رہا، بلیو میں نہیں پتہ چل رہا کون چاہتے کہ علامہ صاحب ہاتھ کھولا رکھے اور ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے. کون کہے؟ بس کچھ لوگ چاہتے تھے. کون؟ مجھے نہیں پتا. آپ اتنے ماشاءاللہ دبنگ ہیں، اتنے سارے ہیں، تو کون چاہتے تھے؟ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ بہت زیادہ اگر ان کے سامنے ریٹیلیٹ یا ایجیٹیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کے نیگیٹو اثرات. مجھے پتا ہے انہوں نے جب ہاتھ ہولے کا مطلب یہی ہے کہ پتلی گلی سے نکلے. لیکن جو میرا موقع ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اہم ہے بجائے یہ کہنے کے. یہ تو ہر ایک کو سمجھایا جاتا ہے جب بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہے. اچھا تو میں صرف ایک بات اس کا جواب دوں. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں عیسائیوں کے اوپر ظلم. میں کہتا ہے ہماری تبلیغ. میں کہا یار عیسائیوں کے مشنری اسکول لاہور کے اندر سینٹ اینتھنی، کیتھیڈرل، کوئین میری موجود ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو اجازت نہیں. میری تو اپنی بہن وہاں پہ پڑھی ہوئی ہے. ہمارا تو بقائے باہمی وہاں پہ ہوتا ہے. اس طرح کی وہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے، میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، وضاحت آپ نے پوچھ لی ورنہ میں نے کرنی نہیں. جو تصویر میری یہ رافضی میڈیا نے شیئر کی ہے امریکہ کی، وہ ٹرمپ کے ناشتے والی نہیں ہے. وہ رابطہ عالم اسلامی نے، مسلمانوں نے کانفرنس، وہ مجھے پتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر عبدالکریم عیسیٰ نے پوری دنیا کے مذہبی اسکالرز کو بلایا تھا. مجھے پتا ہے آپ لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ناشتے پر. ٹھیک ہے.
5 फरवरी है जी 2026, जुमेरात का दिन है, हिल्टन होटल है, टेबल नंबर या कुर्सी नंबर 165 है आपकी, टेबल 165। हाँ, 7:15 बजे तक सीट पर बैठ जाएं, ये आपके कार्ड पर लिखा हुआ है और आपने सोशल मीडिया पर लिखा, फिर आपका एक शानदार इस्तकबाल भी हुआ, अच्छा इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पर वापसी पर। आपने ये भी लिखा कि बिलावल भुट्टो अच्छे बच्चों की तरह लाइन में लगे हुए थे जी, और मेरी सरसरी से मुलाकात भी हुई बिलावल के साथ। लेकिन मैं ये सवाल ये है कि ट्रंप साहब, अभी भी ट्रंप साहब के हम फजाइल बरकत ही बयान कर रहे थे कि जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं ईरान पर और जिस तरह उन्होंने एक लंबा है, उसकी बर्बरियत का कौन हामी है? तो उसकी इस तरह जुल्म बर्बरियत वाले के नाश्ते पे आपको जाना चाहिए था। अच्छा, मुझे आप इस बात का जवाब दें कि पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक है 56, उनमें से किसी ने पाबंदी लगाई है सफारती तौर पे उधर जाने पे? इस वक्त मेरे सामने पूरी दुनिया के 56 आप अपने जमीर से पूछें, आपको जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अपने जमीर, मैं अपने जमीर से आपको बात बता रहा हूँ। जी जी, मैंने पूरे, मैं देखें, मैं पाबंद हूँ पाकिस्तान के सफारतखाने का, मैं बात सुन ले, मैं अपनी शूरा का पाबंद हूँ, मैं अपनी जमात के उलमा का पाबंद हूँ। जब मुझे इन्विटेशन आया है बतौर मसलक अहले हदीस के नुमाइंदे के तौर पे, मैंने अपने उलमा से मुशावरत की, हत्ता कि मेरी आदत देख लें, मैंने देवबंदी उलमा से भी मुशावरत की। बात सुन ले, मैं नहीं, वो आपने पूरा एक प्रोसेस किया, बात तो सुन ले, पूरी बात सुन ले। उन्होंने कहा वहां पे आपका जाना अज़हद जरूरी है, आप नहीं जाएंगे तो किसी और को बुला लेंगे, सर कोई और तो जाएगा। तो आप जिस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं ना, आपको जाना चाहिए। इस वजह से मैं गया हूं और मैं अपने जमीर के अंदर मुतमईन हूं, जो बातें मैं वहां करके आया हूं, मैं 100% जायज दुरुस्त करके आया हूं। आप अपने आज जमीर से मुतमिन हैं कि आप ट्रंप साहब के नाश्ते पे गए? मैं 100% मुतमईन हूं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं वो जालिम है, वो बर्बरियत वाला है? अच्छा, अब आप ये देखा, अब ये आपका फहम है कि कोई जालिम और बर्बरियत वाला हो और वहां पे कोई इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसके पास नहीं जाना, ये कहते वही जालिम और बर्बरियत वाला परसों मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान के साथ बैठेगा तो नहीं बैठना? सर मैं इस वक्त मेरे सामने आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप इस बात का लॉजिकल, आप अदल से एक पैमाना कायम मैं आपको एक सवाल शायद समझा नहीं पाया, मैं दोबारा करता हूं कि आपको नहीं पता था कि 40 से 60 हजार बच्चे ज़बह कर दिए गए उसमें गजा में ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा नहीं था। पहली बात ये राफती प्रोपेगेंडा, माशाल्लाह, ये बात याद रखना, बच्चों का राफती प्रोपेगेंडा। मैं कहा ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा इशू नहीं था, गजा में कोई जुल्म। अब पहले भट्टी साहब उस प्रोपेगेंडा का जवाब ट्रंप साहब के नाश्ते, मुझे एक बात बताएं, पहला प्रोपेगेंडा ही मेरे खिलाफ ये किया गया था कि ये गजा के इशू के ऊपर कॉन्फ्रेंस। सारे जो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ किया है, मैं उन सारों को साइड पे रखता हूं, मैं उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना आपसे उस पर। मेरा सिर्फ सिंपल और सादा सा सवाल है कि वो ट्रंप साहब जिन्होंने तहस नहस कर दिए, ईंट से ईंट बजा दी, मेरे पास अभी कोई 1 महीने के यमन पे हमला, नाइजीरिया पर हमला, इस पे शाम पर हमला, इराक पर हमला, इसके अलावा वेनेजुएला पर हमला, ईरान पर दूसरा हमला, गजा में नस्ल कुशी हो गई, आप वहां नाश्ते कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, उसने ये कॉन्फ्रेंस अपनी तईद के लिए बुलाई थी कि ये मेरी तईद करो इन बातों पे? इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान ये है कि जो मैंने जुल्म किया इसकी तईद के लिए आ जाओ। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है कि ये बैनुल मज़ाहिब मुकालमा होना है, इसमें आ जाओ। आप बातों को मिक्स करेंगे तो आपको सही नतीजा नहीं निकलेगा। आप मासूम है कि मैं मासूम हूं कि सब मासूम हैं? मुझे एक बात बताएं, एक कॉन्फ्रेंस का मैं ट्रंप को हराजे तहसीन पेश करने गया, मैं आपको इस तरह बुला सकता हूं जब इस तरह आप मुझे एक बात बताएं, मैं ट्रंप को हराजे तहसीन पेश करने गया हूं कि मैं अपना नुक्ता नजर बयान करने गया? हो सकता है मैं समझा नहीं पाया सर। मैं ये दुनिया का नॉर्म होता है, ये एक रस्म होती है, एक रख रखाव होता है। इस तरह थोड़ी बुलाता है ट्रंप साहब कि आओ मेरे नाल बवो, दसो कि मैं किस तरह। कोई ना कोई उन्वान रखा जाता है, कोई ना कोई आड़ रखी जाती है, कोई ना कोई वो पर्दा रखा जाता है। यही वजह है कि जब हमारे आपका, मैं भी एक क्लिप देख रहा था, आप कह रहे थे कोरोना था, आप अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांग रहे थे, अल्लाह हम अमेरिका के नौकर और गुलाम हैं, या अल्लाह आज ट्रंप बयान दे दे लॉकडाउन खत्म, ये बदबख्त लॉकडाउन खत्म कर देंगे, या अल्लाह हमारे अमाल बहुत कमजोर है, माफ करना। ये आप रो रो के दुआ मांग रहे थे। और अगर अमेरिका हुक्म देगा कि लॉकडाउन बंद कर दो तो बंद कर देंगे, तो आप ही उसी हुक्म पे चले गए थे। मुझे एक बात बताएं, ये आपका मुतालबा एक बंदे से करना नहीं बनता, हुकूमत से करना बनता है कि आप कहोगे। आप ये बात आर्मी चीफ को कहें कि जिसने 60,000 कत्ल किए हैं उसके इनविटेशन पे ना जाओ। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यहां तो जिस दिन शबाश मेरी बात सुन रहे, मैं जिस दिन मेरे सामने कोई फौजी नुमाइंदा हुआ मैं उनसे पूछूंगा, जिस दिन मेरे सामने शबाज शरीफ साहब, तो वो आपको यही जवाब देंगे कि पूरी दुनिया के सफारत खाने वहां पे खुले हुए हैं। अमेरिका के अंदर हर मुल्क का सफारत खाना खुला है, उनके साथ सफारती तल्लुकात आपने मुनक़ते कर दिए। जिस दिन पाकिस्तान उनसे सफारती तल्लुकात मुनक़ते करेगा, सबसे पहला मैं होगा जो वहां से जाने पे इनकार कर दूंगा। कि जो कुछ गजा में हुआ है, जो कुछ बाकी, मैं गजा के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में गया हूं। आपको ये किससे कहां पे गलतफहमी हो गई है कि गजा ये सिर्फ राफजियों कह रहे हैं? सर एक तो पहली बात ये है कि जो राफजी और नासबी इससे निकले, कैसे निकले? मेरे खिलाफ तो सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया होगा, जाहिर है आप भी करते हैं, वो भी मैंने तो आज तक उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा, मैं उसी आगे आऊंगा। लेकिन इशू मेरा बेसिकली ये है, मैं कह रहा हूं कि
ہمارے عالم دین ہے. آپ ایک یعنی مسلمان پوری ہیں. دنیا کے کوئی حکمران کے جانے کی پابندی نہیں, پوری دنیا میں دنیا کا کسی عالم پہ پابندی نہیں, صرف میرے پہ پابندی ہے میں نہ جاؤں. سر آپ کی قبر میں کس نے جانا؟ یار یہ بٹی صاحب آپ لاجیکلی میری بات قبر کریں, میں کس نے یعنی وہ باقی پوری دنیا کا ہر بندہ چلا جائے اس کے اوپر اعتراض نہیں, صرف میرے جانے پہ اعتراض ہے. سر میں اس وقت میرے سامنے کون بیٹھا اچھا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ سر 70 سال آپ سے مثال کے طور پہ میں چلا جاتا ہوں ٹرمپ صاحب کی کانفرنس پہ, اور میں جہاں کے وہاں کے صحافتی کانفرنس ہے, اور اگر آپ کو صحافتی کوئی کانفرنس کا ایشو ہے, یہ بات آپ نے جائز پوری مثال دی. دنیا کی میں صحافتی تنظیموں کو انہوں نے بلایا, میں بھی پہنچ جاتا ہوں. مجھ سے کوئی اس طرح بٹھا کے پوچھتا ہے تو میں یہ لیم ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ سارے صحافی گئے ہوئے تھے میں بھی گیا ہوا تھا. اب آپ نے خود مثال دی ہے نا, میں برا سمجھتا ہوں تو مجھے لے جانا چاہیے. اگر آپ نے جو مثال دی ہے یہ جائز اور ویلڈ ہے. جی اگر ایک صحافتی کانفرنس ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے صحافیوں کا کسی موضوع کے بات سن لینا, کسی دنیا کے, وہ کانگریس کر رہی ہے, امریکن کانگریس کرتی ہے. اور یہ کون ہے کانگریس؟ امریکن کانگریس کے اندر ان کے ڈیموکریٹکس بھی ہوتے ہیں اور ریپبلکن اور بھی ہوتے ہیں. ناشتہ کا نام کیا ہے؟ ٹرمپ کا میں ناشتہ. یہی کہتا ہوں ان کی پارلیمنٹ ہی کرتی ہے, میں کب انکار کر رہا ہوں. صدر ٹرمپ کا ناشتہ. صدر ٹرمپ کا ناشتہ نہیں, اس کو کہتے ہیں یہ کانگریس مین ایک پریزیڈینشیل بریک فاسٹ کے عنوان سے کانفرنس کرتے ہیں, اور وہ اس کے اندر صرف ناشتہ نہیں ہوتا, یہ 3 مختلف سیشن ہوتے ہیں, یہ بھی بتا دوں. ڈنر, سر آپ گئے تھے, میں گیا, آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن ہوں, بلکہ مطمئن سے بھی زیادہ ہوں. ایک بٹی صاحب آپ نے جو بات کی صرف وہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ کو کسی صحافتی کانفرنس میں امریکہ سے دعوت نامہ آتا ہے جو پارلیمنٹ کانگریس مین آپ کو بھیجتا ہے کہ آپ کا انپٹ, آپ ہماری نظر میں صحافتی میدان میں بڑے اہم ہیں, آپ کا ہمیں انپٹ چاہیے ان ایشوز کے اوپر, آپ کا نہ جانا بیوقوفی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو جانا چاہیے. اچھا میں ہاں اگر آپ نہیں جائیں گے, میں کہوں گا اگر آپ نہیں جائیں گے, اچھا مجھے ایک بندہ بلا رہا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ انپٹ لینے, بعد آئندہ آپ نے ٹرمپ صاحب کے فضائل و برکات بیان کس وجہ سے؟ ہاں یہ ہے وہ رافضی پروپیگنڈا. میں نے ٹرمپ کا فضائل برکت کہاں بیان کی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. کس وجہ سے کرنے چاہیے؟ وہ دکھائیں کہاں کی ہے. سر آپ کو کرنے چاہیے. کس وجہ سے؟ آپ ناشتے کر کے آتے ہیں, آپ کو اچھا کرنے چاہیے. میں ناشتہ پھر ٹرمپ کے فضائل کے اوپر تھا, یہ آپ بات کر رہے ہیں یار. ایک بندے نے میرے سے میری فیلڈ کی اسپیشلٹی کے مطابق انپٹ مانگا ہے, میں اپنی اسپیشلائزیشن کی فیلڈ کے اوپر انپٹ دیکھ آیا ہوں کہ اس کے فضائل بیان کر کے. انپٹ آپ ادھر جا کے ناشتوں پہ دینا چاہیے. اچھا آپ نے کلمہ حق آپ نے اٹھایا وہاں کے غزہ میں یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی, کلمہ حق بیان کیا. وہاں پہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے, اور واللہ العظیم سب سے پہلا سوال میرے سے جب دوسرا تیسرا یہ ہوا کہ مسلمان ہمارے خلاف کیوں, میں نے کہا آپ غزہ کے اندر ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ یہ بات تو طاہر علی سندھو اور بلاول بھی کہا ہے. اور آپ نے یہ بات واپس میں آپ کا سارا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, اس پہ آپ کو لکھنی چاہیے تھی. کیسے یار آپ کے ساتھ رمضان شروع ہو گیا, رمضان کے بعد اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا نا سر. اچھا رمضان میں نہیں بتانا, کیسے مجھے بتائیں. آپ کے خیال میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں کہ درس دینا ہے, آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہے کہ آپ وہاں سے ہو کے وہاں سے ہوئے. ہاں تو مطلب کہ پاکستان کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں مصروفیات کی وجہ سے ابھی اس کی پورے حوالے بیان کیے, پورے حوالے بھی بیان کر دوں گا. اور میں نے اللہ کے فضل سے ایک دن, آپ میرا سوشل میڈیا اٹھا لیں, میں نے ہر روز کی وہاں پہ پوسٹ کی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بتائیں کہ آپ کے جو چاروں امام ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو تو ایوان اقتدار والے بلاتے رہے, وہ تو اقتدار سے دور بھاگتے رہے. آپ کو یہ بھی غلط فہمی, آپ 7 سمندر پار چلے, آپ کو یہ بھی غلط فہمی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے, آپ نے اب یہ خود مثال دی ہے کہ صحافتی کانفرنس ہو تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا. میں نے آپ کو یہی مثال آپ کے اوپر پلٹائی ہے کہ اگر آپ کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو کہیں پہ موقع ملا, آپ کو جانا چاہیے. سر یہ جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اعتراض کیا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہے ہمارے ان کی نظر میں نا ہمارے علماء, ایک ٹکٹ, ایک ہوٹل کا اسٹے اور ایک ناشتہ, بھاگے سارے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ نے یہ بات کی ہے نا, بات کھولی ہے, ویسے بات کھولی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نہ ان سے ٹکٹ لیا ہے, نہ ان سے ہوٹل کا اسٹے لیا ہے, نہ ڈونیشن والا جو فارم ہے وہ فل کیا ہے. ہم میری جماعت اور الحمدللہ اپنے پیسوں کے اوپر گئے. ڈونیشن والا فارم ہوتا ہے؟ ہاں. اچھا انہوں نے دیا تھا آپ کو؟ وہ ایک اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ٹکٹ بھی دیں, ہوٹل بھی دیں. میں نے تو نہیں کیا, اللہ کے فضل سے. آپ اپنے پیسے؟ ہاں جی, اللہ کے فضل سے. میں اس طرح کے آپ یہ جو بات کرتے ہیں آپ کو کوئی سیاق و سباق پتہ ہی نہیں. مجھے واقعی نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ علامہ شام الہی ظہیر ٹرمپ کے ناشتے پہ گیا. خود ہی میں نے شیئر کر کے بتایا نا. اگر اس میں کوئی ایسا کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. نہیں, وہ تو رافضیوں نے کیا تو میں نے بتایا کہ بھائی میں اس میں جا رہا ہوں. یہ فلسطین کانفرنس نہیں ہے, یہ ریلیجیس کانفرنس ہے. اس میں میرا انپٹ ان کو درکار ہے, میری سیلفی اسکول آف تھاٹ. آپ کا ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے. میرا یار, میں نے وہاں پہ اپنا سیلفی اسکول آف تھاٹ کا وہ آئیڈیا پیش کیا. آپ اور اللہ جانتے ہیں, آپ کا ضمیر نہیں وہاں پہ ریکارڈڈ ہے. یہ بھی بتاؤ, آپ چاہیں وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نکلوا سکتے ہیں. نہیں, وہ لیک ہو جانا ہے کچھ, 10 سال بعد وہ لیک کرتے ہیں, لیکن آپ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ 100%. سر ہمارے شام الہی ظہیر تو ایک ہیں جو گئے. میں سارے علماء کا وہ اکٹھا کر کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں, پرسنل اسپیسیفک. انہوں نے کہا میں مطمئن ہوں, میں سیٹسفائیڈ ہوں, ٹھیک ہے, ان کا جو وہ بہتر سمجھتے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ, وہ امریکہ, ممبروں پر مسجدوں میں امریکہ مرد آباد کے ہم نعرے مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری ساری برائیوں کی جڑ, تیری 2 پینچ کیڑے پین امریکہ, تو اجڑ جائیں, رل جائیں.
حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, حکومتوں سے تو ہمیں توقع ہی کوئی نہیں. ہمیں توقع ہے حکومت بھی جو ریاست بھی ہوتی ہے وہ بھی دین سے باہر نہیں ہے. نہیں سر, آپ 100% یہ صرف علماء کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. آج بھی پرویز مشرف صاحب کو جو ایک کال آئی تھی نا کولن پال کی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں, آج بھی ہم تنقید کرتے ہیں کہ وہ ڈھیر ہو گئے تھے, ان کو کوئی کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہ اب کوئی سامنے نہیں بیٹھا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کو مجموعی طور پر, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بحیثیت علماء بات کیجیے گا, ان کو جانا چاہیے تھا ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ؟ دو باتیں ہیں, ادھر بھی تھوڑا سا کمپلیکس سوال ہے, اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کہہ رہا ہوں, ان کی نیت 100% کریکٹ تھی جب یہ گئے تھے. اس بارے میں تو آپ نے ٹی وی میں بھی سمجھا تھا میں ذاتیات کی بات کر رہا ہوں, میرا سوال ذاتی نہیں تھا. آپ کے نہ صرف خلوص میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ادھر آپ کیوں گئے تھے, آپ نے تحقیق بھی کی, لوگوں سے مشورہ بھی کیا, جن لوگوں نے مشورہ دیا انہوں نے بھی اللہ کے لیے مشورہ دیا تھا, اس میں کوئی مجھے شک نہیں سر. یہ بات کہنا, یہ والا فلیور نہ آ جائے میری جو جواب میں دینے لگا ہوں کہ میں کسی کی نیت پہ شک کر رہا ہوں. میں آپ کو ابھی جو چیزیں بتاؤں گا اس کو اوپر سے سمجھیے گا, اس کے بعد میری پلی ہے, میری درخواست ہے کہ میں صرف عالم اور مسجد کے تھرو پاور چاہتا ہوں. مسئلہ میرا یہ ہے, میرا مقدمہ ہے کہ عالم کو پولیٹیکل اور مکینیکل سٹرکچرز کا سمجھ نہیں, اس کو ٹریننگ نہیں ہوتی, اس لیے عالم طاقت میں نہیں, مسجد طاقت میں نہیں, اور نواز شریف اور زرداری اور جو بھی طاقت میں اس وقت, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ طاقت میں ان کے پاس ہی والی سینس آ جاتی ہے. وہ کیسے آتی ہے وہ بھی چھوڑ دیں. پریئر بریکفاسٹ 74 اٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس, یہ کوئی تکے پہ نہیں ہوا. جانسن امینڈمنٹ اس کا بیک ڈراپ ہے. لنڈن بی جانسن امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, اس نے ایک پنگا کھولا تھا بیکاز وہ لیفٹسٹ تھا. اس نے کہا تھا کہ دین والا سسٹم, ریلیجن والا افیئر پولیٹکس میں نہ آ جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے اس وقت یہودی لابی اور کرسچن چرچ, اس کے پیچھے اس نے جانسن امینڈمنٹ کو توڑنے کے لیے یہ پریئر بریکفاسٹ کا استعمال کیا. پریئر بریکفاسٹ ہے سر, یہ کرسچنز کا میس ہے جس میں آپ لوگ گئے. یہ شرن حرام ہے کہ ہم کرسچنز کے میس میں جا کے دعائیں کریں. اس بریکفاسٹ کا نام ہے دا 74th اینول پریئر بریکفاسٹ, جو کہ کرسچن چرچ نے آرگنائز کیا ہوا. ان ادر ورڈز انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وائٹ ہاؤس آج ایک چرچ ہے, ہلٹن ہوٹل ایک چرچ ہے, اور آئندہ سے ہم اس چرچ کا ایک حصہ وائٹ ہاؤس میں کھولیں گے تاکہ ہم جانسن امینڈمنٹ توڑ دیں. اس نے 70 سال سے جاری ہے. ظاہر ہے آپ کیا کر سکتے ہیں, جتنا ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی آیا نا, پہلے آتا تو پہلے کر دیتا. نہیں ہر سال ہوتا ہے. ہو بے شک ہر سال ہو سر. یہ نہیں کہ اس سال ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کروایا ہے یہ غور سے سمجھے, ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں لایا گیا یہ سمجھے. ہر سال ایک صرف میں وضاحت کرتا ہوں, آپ کر لینا بات. یہ 74 سال سے بلا کسی سال ناگے کے اور بغیر کسی پریزیڈنٹ کے ایبسنٹ کے ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, میں یہ اس کا جو 72واں نیشنل پریئر بریک فاسٹ بھی اٹینڈ کر کے آیا ہوں الحمدللہ, تب وہ جو بائیڈن ہوتا تھا. جی الحمدللہ, بائیڈن صاحب کے پاس بھی گئے تھے, بابا بائیڈن زندہ باد. اچھا جی, نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیشل ٹرمپ نے ارینج کرایا, یہ نہیں ہر سال ہوتا ہے. وہ اس کی بتا رہے تھے. اچھا سر, آپ بات جاری رکھیں. میں دین کا عالم نہیں ہوں, یہ جیو پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تھی میری کہ مجھے جانسن امینڈمنٹ کا پتا ہو. جانسن امینڈمنٹ ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی رائٹ ونگ امریکہ کو. بائبل بیلٹ انٹر نہیں ہو سک رہی تھی پولیٹیکل افیئرز میں. بہت بڑا ووٹ بینک ہے, 51 49 39 41 اس طرح ان کے جی او پی کے نمبر چلتے ہیں امریکہ میں, کیونکہ بائبل بیلٹ کو روکا ہوا ہے کہ ایک چرچ اپوزنگ پارٹی کو انفورس نہیں کر, پولیٹیکل گین نہیں دے سکتا, بول بھی نہیں سکتا, نعرہ بھی نہیں لگا سکتا. مطلب جیسے ہم نے نہیں کیا ہوا 25,000 کے پیچھے مسجد اب سیاست کی بات نہیں کر سکتی. یہ جانسن امینڈمنٹ ہے ہماری پاکستان کی, یہ جو مریم نواز نے کی ہے, یہ جانسن امینڈمنٹ ہے پاکستان کی. یہ ادھر ہوئی ہوئی تھی کب سے, یہ اس نے آ کے توڑی ہے کیونکہ اس کو مسجدیں چاہیے, وہ تو رائٹ ونگ ہے. اب یہ کیوں آپ کو پتا ہونا ضروری ہے, بیکاز 2 سال سے زیادہ, 5 سال سے مگر 2 سال سے آپ سب ایک لفظ کو جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ابراہم اکارڈ. ابراہم اکارڈ کے پیچھے جیوز فار جیزس اور کرسچن چرچ کی موومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ مال ہی نہیں آئے گا. مال چاہیے اسرائیل کو. اسرائیل کو ابراہم اکارڈ کیوں چاہیے؟ انہوں نے ایک نیا دین الہہ بنایا ہوا ہے کہ ملت ابراہیمی ایک ہی بلڈنگ کے اندر آ کے نمازیں پڑھیں گے, جو کہ سعودی عرب کے جید ترین علماء نے, عرب کے علماء نے, ایون فلسطینیوں نے بھی, مگر عرب کے جید ترین علماء نے اس کو کفر بتایا ہے کہ ابراہیم اکارڈ ایک کفر. تو پڑھ لیجئے, میں آپ کو دے دوں گا. ابراہیم اکارڈ کا کوئی حامی ہے بھی نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کو فتویٰ دوں گا, آپ نے عربی میں ہی بتانا ہے, عالم کے علماء کے نام کے ساتھ. یہ ابراہیم اکارڈ کا پولیٹیکل نام ہے دا پریئر بریکفاسٹ, جو کہ اس نے کروایا. اس وقت تمام مذاہب کو اکٹھا کرو, کیونکہ ہم نے راہ ہموار کرنی ہے ابراہیم اکارڈ کی. کس دوران, جس دوران ہمارے بچے قتل کر چکے ہیں. اب ان لوگوں کا سینٹیمنٹ لینا کہ تمہارے سارے علماء تمہارے پاس آ گئے ہیں, اب تم ریلیجس ووٹ نہیں کھیل سکتے, ریلیجس ٹیکنیک نہیں لگا سکتے فلسطین کے اوپر, اور جو ہم ISF ابھی کرنے والے ہیں اس کے اوپر.
سب سے بڑا موہرا بھی ISF کا آنے والا ہے. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا, بس کنیکشن کیوں نہیں پتا. یہ میری شکایت ہے کہ اسلام کا عالم ہو, اور آپ کا تو فلسفہ بھی ہوا ہے کہ حکومت اسلام کا کام ہے. آپ کا تو عام عالم دین تو مانتا بھی نہیں ہے. آپ کی تو وہ جماعت ہے جو کہتی ہے طاقت میں آنا حکومت ہمارا کام ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ لینڈسکیپ نہیں پتا, تو سر خدا کی قسم, میں نے آپ سے ابھی کہا آپ کی نیت 100% کریکٹ تھی, مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اچھی نیت سے کہیں, مگر آپ ان کا موہرا بنے ہیں جا کے. کیونکہ بنتا جب وہ میرے سے کوئی کام لے لے, اور ایسے ہی کام عوام کو نام دکھا دکھا کے انہوں نے راہ ہموار کرنی ہوتی ہے. سر آپ عام بندے نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا سر, میں آپ کو بس اتنی سی بات بتاؤں کہ اگر روس کا مہاتیر محمد نے عمران خان کو بلایا تھا جب کانفرنس کی تھی, اس نے عمران خان جا سکا تھا؟ کیونکہ محمد بن سلمان نے دوری پکڑی ہوئی تھی عمران خان کی کہ بھائی ہم تمہیں پتا کتنے پاکستانی واپس بھیجنے لگے, تم مہاتیر محمد کا پیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایگزیکٹ وہی ویلیو ہے سر جو مگر دین کے نام. اچھا سر, آپ کی ایک بات نکلی ہے, دونوں پوائنٹ آف ویو آ گئے. ایک بات نکلی ہے یہ جو مسجدوں کا کہ اماموں کو 25-25 ہزار دیا گیا ہے, اس کی ایک ہے کہ جی 25-25 ہزار دے رہے ہیں کہ ان کو بھی ملنا چاہیے. دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ ایک امام کی قیمت, ایک دین کی قیمت یا 5 وقت نماز کی قیمت 25,000, ایمان کی قیمت 5,000, 25,000 امام صاحب کی. تیسرا ایک کا یہ بھی ہے کہ اس طرح سیاست اس میں انٹر ہو جائے گی, اور ظاہر ہے آپ مجھے, اگر میں آپ کا تنخواہ دار ہوں گا بے شک, تو میں آپ کے خلاف کیسے بول سکوں گا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ بٹی صاحب اس کے تو ہم نے پہلے دن سے اپوزیشن کی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر حکومت پنجاب مسجدوں کو سبسڈائز اصل میں کرنا چاہتی ہے, واقعی اس کے دل میں مسجد کی اگر محبت جاگ اٹھی ہے, تو وہ بجلی کے بلوں میں اکاموڈیٹ کرے, گیس کے بلوں میں اکاموڈیٹ کرے. یہ مولوی کو براہ راست 25,000 دینا, آپ کچھ اور طرح سوچتے ہیں, ہم کچھ اور طرح سوچتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ 25,000 روپیہ دیا, تو اس کے پیچھے جو حکومت کے عزائم ہے وہ یہ ہیں, یہ سن لیں. یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک محکمہ اوقاف ہے, جس مسجد کی لیٹیگیشن ہونا, مثال دے رہا ہوں 2 مسالک کی لیٹیگیشن ہوگی, تو ادھر اوقاف کا بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک آپ کا جھگڑا سوال نہیں ہوتا اوقاف والا بندہ ہمارا ملازم. اب یہ جس بندے کو 25,000 دیں گے, مسجد بنائی ہے آپ نے, مسجد بنائی ہے میں نے, محنت کر کے کروڑوں روپے لگا کے ہم نے محلے داروں نے 10-20 محلے داروں نے مسجد بنائی ہے, اور اب جو حکومت کے کھاتے میں 25,000 کا تنخواہ ہولڈر ہے وہ مسجد کا مالک ہے, آپ بھی اس کو نہیں نکال سکتے. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد کے مولوی کو خریدا, نہیں, یہ اس سے بڑی بات ہے. مسجد کے مولوی کو نہیں خریدا, انہوں نے مسجد پہ قبضہ کیا ہے. آپ اگر اس کی اصل سائنس اور فلسفی انڈائریکٹ مسجد حکومت پنجاب کے انڈر ہے. اصل بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. اس وجہ سے علماء کا جو طبقہ فکر ہے جو خلاف ہے, کہ الحمدللہ ہمارے دیسوں نے تو بالکل اس کو مسترد بھی کیا ہے, اور اس کے اندر سب سے کم ہماری کنٹریبیوشن ہوگی جمعیت علماء اسلام نے, اور پنجاب میں دیوبند, ان کا میرے ساتھ اتحاد تھا, ہم دونوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے, اور اہل حدیث اور دیوبندیوں نے تو لیا ہی نہیں وظیفہ. اور اس کے پیچھے یہ سوچ, آپ سمجھتے ہیں صرف ملازم, ہم سمجھتے ہیں حکومت نے صرف مولویوں کو نہیں خریدا, حکومت نے مسجد کے اوپر بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسجد ہی ہمارے انڈر آ جائے. جی آپ کا 25,000 ہزار پہ کیا خیال ہے؟ 2 باتیں. ایک تو ٹائمنگ جو ہے نا اس چیز کی, وہ پوسٹ TLP تھی. یہ بھی بات ہے, پوسٹ TLP کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھیں, اور اس نس کو پکڑ کے انہوں نے ساری کی ساری بسات اپنے پاس لانے کی بیسک ٹیکنیک لگائی, اور سب سے زیادہ بریلوی ہی رجسٹرڈ ہوئے ہیں. جی, اور ہاں الٹا کیا ہوا, وہی والے آگے جن کے, یہ دیکھیں, یہ اصل مسئلہ یہ ہے, 48,000 سے زیادہ حکومت کا ڈیٹا ہے کہ 48,000 سے زیادہ بریلوی. اب مسئلہ یہ ہے مجھے کہ جب مسجد کا امام 25,000 پہ لے لیتا ہے نا, تو علامہ شام الہی ظہیر عام بندے تک رسائی نہیں ہوتی. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک, ہر روز ہر بندے سے مل رہا ہے. مسجد کا خطیب پورا پاکستان ہے, جمعہ پڑھنے والا محلہ آتا ہے ادھر, کو ٹورسٹ تھوڑی آتے ہیں. یہ پورا کا پورا دین کنٹرول کر لیا انہوں نے اپنے ہاتھ میں, کیونکہ اب مسجد کے امام کو تو انہوں نے فائنل حرف آخر سمجھتے ہیں. اللہ رسول کی آواز تو خطیب ہے محلے کے لیول پہ نا. تو جب خطیب کمپرومائز ہو جائے گا نا, تو اب یہ دین کے نام کے اوپر جو بھی کروا سکتے ہیں اب وہ اپنے بچائی. اور اب ایک خبر اور بتاؤں کہ وہ ابھی تک دوبارہ جاری نہیں ہوا. اچھا سر, آپ اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے مسجد کبھی بھی پاکستان میں کمپرومائز نہیں. صحیح بات ہے. یہ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر سے اپنا مفاد پورا کروانے کے لیے استعمال کیا. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, میں نے آپ سے کہا جانسن امینڈمنٹ ہمارے پاس یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے, اور یہ اس کے اوپر اتنا بڑا احتجاج ہونا چاہیے تھا علماء کرام کا. مگر سب سے پہلے کون بھاگا 25,000 پہ لینے؟ علماء کرام. مسجد کے مولوی زیادہ بھاگے ہیں. یہ بھی بڑا حکومت نے پروپیگنڈا کیا, یہ بھی بتاؤں, یہ حکومت کا پروپیگنڈا کہ سارے مسجد کے مولوی رجسٹرڈ ہوئے. آپ عام ذرا چیک کر لیں. میرے ساتھ کل بخاری صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے جس جذبے سے یہ بتایا نا کہ کتنا ضروری ہے. اچھا یہ اسکول آف تھاٹ پتا کیا, یہ ان کا بھی نقطہ نظر ذرا سوچنا چاہیے. وہ یہ آگے سے کہتے ہیں کہ مولوی ہمارے شکنجے سے نکلنا چاہتے ہیں,
باہر کی دنیا میں ان کو لکھا پڑھا خطبہ دیا جاتا ہے تو وہ شاید وہ یہ سسٹم وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ ساڑی کیوں نہیں مانتے اوتھے تو پڑھیا لکھیا پڑھیا پڑھ مجھے لیتے انہوں نے یہ دلیل دیا ہے کہ سر وہ 5,000 روپے بیچارے کا خرچہ نہیں چل رہا تھا 25,000 تو روپے دیہاتوں کے طرف سے بہت منع دیہاتوں کے مولوی کے لیے ہو سکتا سر ہے یہ اسلام کا دائی نہیں ہے بات کر سکتے عالم تو کچھ نہیں کرنی چاہیے ہم تو شدید مخالف ہیں میں تو اس معاملے میں آپ کا حامی ہوں اور لیکن ایک حکومت پنجاب سے کہنا ہے کہ ایک جہاز انہوں واسطے بھی لے لو علماء کرام واسطے 19 سیٹاں والا نہیں 10 ارب والا ہاں 400-500 سیٹاں والا لے لو بس بھی لے لی نا تو آدھے آ جائیں گے اب جہاز کی بات کر رہے ہیں جیٹ 25,000 روپے کے پیچھے خطیب بہرحال یہ پوری کمیونٹی کو میرے خیال میں اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بس پہ بھی آ جائیں گے اور سر میرا مطلب ہے جو آئے ہیں میں ان کی بات کروں نا نہیں وہ ظاہر ہے وہ دوسری بات ہے جنہوں نے سائن کیے وہ بھی تو سر میری بات فزکس کے تو نہیں ہے نا گلف سٹریم G500 19 سیٹوں والا جی سر 86.5 کروڑ روپے اس کا سالانہ خرچہ ہے اور مولانا صاحب کو 25,000 10-11 ارب کا جہاز شہباز شریف صاحب نے 43 ارب MNA کو بانٹے 25 کروڑ فی MNA اور ادھر اربوں روپے کی تشہیر ذاتی اشتہاروں کی مریم نواز صاحبہ کی حکومت پنجاب کی اور 17.5 ارب ڈالر UNDP کی رپورٹ ہے کہ ہم طبقہ اشرافیہ کو مراعات سہولتیں اور سبسڈیز دیتے ہیں ہر حکومت باقی میں تو یہ سمجھتا ہوں اور علماء کا یہ بات ان کی درست ہے کہ بنیادی طور پر TLP کے آفٹر ایفیکٹس کو آپ ایک TV چینل پر آپ دونوں ہی بیٹھے تھے آپ بڑے نہیں آپ نہیں بیٹھے ایک خاتون کے ساتھ آپ بیٹھے تھے تو آپ بڑے وہ پاکستانی سفارتکاری کو اس طرح کر کے ٹرمپ کو کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کو میں اس طرح نہیں کر رہا تھا میں نے ان کو یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب ایسے کر رہے تھے میں کیوں ایسے کروں گا سلوٹ مار رہے تھے سلوٹ نہیں مارا خالی اس سے نچلا کام آپ لائف میں نہیں کبھی سوچ سکتے وہ بھی ایک قوم کے لیڈر کا کہ ایک بندہ آپ سے آ کے کہ تم میرے ساتھ میرے بارے میں جو 6 بندوں کو پرسنل لیول پہ تعریفیں کر رہے تھے نا ذرا کیمرے پہ آ کے دوبارہ ریپیٹ کر جیسے کسی اسٹیج ڈرامے کو کہتے ہیں نا کہ تو نے وہاں پہ جو ایکٹنگ کی ہے نا ادھر دوبارہ کر اور اس نے کی بھی اور اس نے وہ سارے جملے ریپیٹ بھی کیے اور اس کے بعد مزے کی بات سنیے ٹرمپ صاحب جو خاصے بطونی واقع ہوئے آپ تو ناشتے میں نظر آ رہے تھے ناشتے کی ٹیبل پہ ٹرمپ سامنے کھڑے یعنی زیارت ہوئی اس کو جو مرضی آپ ماشاءاللہ یعنی پوری دنیا کا ہمارا صدر ہمارے سر ایک سیکنڈ مگر دیکھیں میں آپ کے اوپر ذاتی بات نہیں کر رہا نواز شریف کی اس حرکت کو آپ غلط کہیں گے کہ نہیں میں تو غلط کہتا ہوں یہ ایگزیکٹ ورکر ناشتے پہ جانے والی وہاں پہ سارے کے سارے چادر اچھا سر وہ پتہ ہے بطونی ٹرمپ جیسا 77 سالہ بابا وہ بھی شہباز شریف کی باتوں میں آ گیا وہ واپس آیا اسٹیج پہ نہیں اس کو تو شوق ہے اس کو بھی تعریف سننے کا بیمار ہے یعنی وہ شہباز شریف صاحب اس کے پسندیدہ لیڈر ہیں اس پرفارمنس کے بعد سر واپس آیا اسٹیج پہ ہو سکے ان تک گالی کرنے والی کوئی نہیں رہے گی چلو کر چلیے پرفارمنس سر وہ ویڈیو دیکھیں تو گورا اور گوری پیچھے جو کھڑے ہوئے نا وہ بھی ہنسنے نے شوق میں چلے گئے اتنا کیسے کوئی گر سکتا ہے بھائی یہ تیرے سے کیا آج تک یہ بات کرتا ہے مجھے نوبل پرائز کے لیے پرائم منسٹر نے ابھی پتہ نہیں وہ جعلی ہے اصلی ویڈیوز میں تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کی جان بچائی ہے جنگ نہیں وہ تو انگلش کو غلط سمجھا گیا ہے اچھا وہ اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے 35 ملین لوگوں کی جان بچائی اور الحمدللہ 5 طیاروں سے 11 تک وہ تو بڑھاتا جا رہا ہے سکور شہباز شریف کی پرفارمنس یہ ہے